أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. یہ سورہ یوسف کی 63 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ مضمون چلا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام خود اس کی اپنی نگرانی میں لوگوں کو غلہ دے رہے تھے. انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. پھر یوسف علیہ السلام نے پوری تحقیقات کی انہی کی زبانی. ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی میں یہ میرے بھائی ہی ہیں. تو ان سے پوچھا کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، تو اس کے تعلق سے انہوں نے یہ تاکید کی کہ آئندہ جب آؤ گے غلہ لینے کے لیے تو ضرور اپنے بھائی کو لانا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ غلے کی جو قیمت ان لوگوں نے ادا کی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے اسباب میں رکھ دی گئی. یوسف چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ ان کے پاس آئے اور مالی مشکلات ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے. لہٰذا جب وہ واپس لوٹے غلہ لے کر تو جا کر اپنے والد سے بات چیت کرنا شروع کی اور کہا کہ وہ وہاں کے حاکم اور بادشاہ تو بڑے رحم دل ہیں، بڑے نیک ہیں. انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ ہم کو شاہی محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور پھر ہم کو غلہ بھی دیا، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی کا غلہ نہیں دیا گیا. اور آئندہ کے لیے یہ شرط لگا دی گئی کہ آئندہ ہم اس کو ساتھ لائیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر ہم کو غلہ نہیں ملے گا. لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ آئندہ بھیج دیجئے اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. یہ وعدہ انہوں نے اپنے والد سے کیا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اس نے کہا، کیا میں اس کے معاملے میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام کو اس سے پہلے ان کے دیگر لڑکوں کی طرف سے تلخ تجربہ ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بھی یہی بات کہی تھی، ایسا ہی وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا ابھی بھی میں تمہارے اوپر ایسا ہی اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے کیا تھا؟ تم نے اس سے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا مجھے تم پر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ اپنے چھوٹے لڑکے بنیامین کو نہیں بھیج سکتا. لیکن پھر اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ حالات نازک ہیں اور خاندان کو مزید غلے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بیٹے کو نہیں بھیجیں گے ساتھ میں تو پھر غلے کے لیے دشواری ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہے، بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو اس میں یہ بات
انہوں نے واضح کر دی کہ انسانوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی جو ہے انسان کوئی بھی بندہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور ان کی مشیت ہوتی ہے تو پھر وہ کر گزرتے ہیں۔ جب تک کہ وہ کسی کام میں ان کا ارادہ نہ ہو، کام ہو نہیں سکتا، اور کسی کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کسی کو نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کے نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ جیسا کہ سورہ یونس میں یہ آیت گزر چکی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روک دینا چاہیں، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کسی کو نقصان پہنچا دینا چاہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر چاہیں کہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اس پر فضل کرنا چاہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس کے لیے چاہتے ہیں اپنا فضل نچھاور کر دیتے ہیں۔ فضل اصل میں کسے کہتے ہیں؟ عمل سے زیادہ انعام، انسان جس بات کا مستحق نہیں ہے وہ اس کو دے دینا، جتنا عمل کیا ہے اتنا دے دینا، عدل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عدل پہ اتر جائیں تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنی بے شمار نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں کہ اگر برابر برابر حساب ہو جائے، جتنا عمل کیا اتنا، تو پھر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو جائے۔ فضل یہی ہے کہ زیادہ دے دینا، جتنے کا مستحق نہیں ہے اس سے زیادہ دے دینا، تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں، اپنا فضل نچھاور کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے یہ اللہ کی مشیت و ارادے میں جو ہے حائل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا کرتے تھے، بہترین مسنون دعا ہے، اللہم لا معنی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس میں جو ہے یہ بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ، آپ کسی کو اگر روک دینا چاہتے ہیں اپنی عطاؤں کو تو کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں، جاری کر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کسی میں یہ طاقت نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی تدبیریں کرنے والے جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی تدبیریں کر لے، کتنی کوششیں کر لے، سب کے سب رائے گاں ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ دعا ہم کو اپنی دعاؤں میں جو ہے شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا کو اگر آپ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور لوگوں کے اوپر جو بھروسہ کرتے ہیں وہ بھروسہ کم ہو جائے گا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ جب تک نہ ہو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ جب اللہ کے اوپر بھروسہ آ جائے گا، توکل پوری طریقے سے مکمل طور پر، تو پھر ان کی اور ان کے پیچھے دوڑنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچے گی۔ تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان سے کہا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بہترین رحم فرمانے والے ہیں، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ مجھ پر رحم فرمائیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ اور ایک صدمہ مجھے نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یوسف کا صدمہ میں برداشت کر چکا ہوں، اور میرے بڑھاپے اور ضعیفی کا لحاظ کریں گے وہ، اور مجھ پر رحم فرمائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟
یہ ہمارا مال ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، نیز ایک اونٹ غلہ مزید حاصل کر لیں گے، اتنا غلہ تو آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ مصر میں اس وقت راشننگ سسٹم جاری کیا ہوا تھا اور اس کے مطابق تمام بیرون ملک کے لوگوں کے لیے فی کس ایک اونٹ بوجھ دیا جاتا تھا، لوگوں کو اس کے بقدر غلہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک اونٹ کا بار جو ہوتا تھا وہ 210 سیر کا ہوتا تھا، وہ اتنا دیا جاتا تھا ایک ایک شخص کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی صورت میں ہم ایک اونٹ مزید غلہ حاصل کر سکیں گے۔ اس میں جب انہوں نے یہ بات چیت کرنے کے بعد اپنا سامان کھولا تو دیکھا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی غلے کی، ردت الیہم، وہ لوٹا دیا گیا ہے ان کی طرف، یعنی وہ قیمت ان سے نہیں لی گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو والد سے کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو غلہ بھی مل گیا، قیمت بھی ہم کو واپس آ گئی، اب اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، آپ ہم کو اجازت دیجیے اور ہمارے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر جا کر مزید غلہ لے کر آ سکیں وہاں سے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی ہم کرنے والوں میں سے ہوں گے، نیز ایک اونٹ غلہ اور مزید ہم وہاں سے لے کر آ سکیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے والد کو مزید جو ہے سمجھانے کے لیے کہا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ قیمت بھی واپس مل گئی ہے، اور اس کا ایک مطلب مفسرین یہ بھی بیان کیا کہ اور مزید کیا چاہیے ہم کو، اس سے مطلب یہ ہے کہ قیمت تو ہے ہمارے پاس، اب آپ کو مزید کچھ دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے چھوٹے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم وہی قیمت جو ہمارے پاس واپس لوٹی ہے وہ لے جا کر پھر سے غلہ لے کر آ جائیں گے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، اس نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم ضرور اسی میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کسی گرفت میں آ جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنا پکا خول دے دیا تو اس نے کہا کہ ہمارے اس خول پر اللہ نگہبان ہے۔ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر حلف نہ اٹھا لو، قسم نہ کھا لو کہ ہم ضرور بضرور اس کو جو ہے واپس لے کر آئیں گے، یہ عہد کرو میرے سامنے تم، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجوں گا۔ تو ان تمام نے اللہ کا عہد لیا، قسم کھائی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ضرور اس کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن اس میں ایک استثنائی صورت انہوں نے خود بتا دی، الا یہ کہ تم کسی گرفت میں آ جاؤ، یعنی اگر تم کوئی مشکل میں پڑ جاؤ تو اور بات ہے، ورنہ اچھے حالات میں، عام حالات میں تو تمہارے لیے ضروری ہوگا تم اللہ کی قسم کھا کر میرے سامنے وعدہ کرو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا اپنے والد سے اور پکا وعدہ اور خول دے کر اس کو ساتھ لے کر گئے، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الا ما نقول وکیل، اس قول پر اللہ نگہبان ہے، تم اب جو قسم کھائے ہو اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کو میں اس پر نگہبان بناتا ہوں۔ ان آیتوں میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک ایک رکوع ہوتا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آیتوں میں جو احکامات اور مسائل ہمارے لیے اس قصے میں سے نکلتے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قصہ کہانی نہیں، اس میں ہزاروں حکمتیں اور واعظ و نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں ہیں، اور ہماری زندگی سے متعلق مختلف ادوار سے متعلق جو ہدایتیں ہیں وہ ہم کو ملتی ہیں اس میں۔ تو ان آیتوں میں ایک بات تو یہ آئی کہ سب سے پہلے یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور آ کر والد صاحب کے سامنے جھوٹ موٹ بیان کر دیا کہ
کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ شرارت کیے ہیں اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو گھر سے نہیں نکال دیا، قطع تعلق نہیں کر دیا ان کے ساتھ، بلکہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، مسلسل ان کی اصلاح کرتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، جیسا کہ آگے یہ بات آئے گی، کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ چاہے وہ اولاد ہو یا چاہے اور کوئی ہو، ان سے جو ہے تعلق توڑ کر ختم نہیں کر دینا کہ یہ گنہگار ہے، یہ بات نہیں سن رہا ہے، آج نہیں سن رہا ہے، کل سن لے گا، اس کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامان میں جو ان کی جو پونجی جو دی گئی تھی، جو قیمت دی گئی تھی، وہ اس کو واپس رکھ دیا۔ تو وہ جو تھا وہ گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا، اس لیے اس کو واپس کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ تحفہ اور جو ہے ہبہ، جو جسے کہا جاتا ہے ہدیہ، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب جو ہے تحفہ دیا جاتا، ہدیہ دیا جاتا تو قبول فرماتے، اور صدقہ دیا جاتا تو قبول نہیں فرماتے۔ تو ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اس کو لوٹانے کی یا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہمیں اس سے یہ بھی ملتی ہے۔ اور پھر ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ کیا میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، تو اس کو اس بات کا جتانا چاہیے اس کے سامنے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے اور تم اس بات کے مستحق نہیں ہو کہ تم سے اب مزید کوئی معاملہ داری کی جائے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں اور تم پر رحم کر کے تمہارے ساتھ پھر سے معاملہ کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے۔ یہ چیز بھی اس میں جو ہے ہمیں ملتی ہے احکام میں۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے کہا کہ تم اس کی حفاظت کرنا اور ضرور پھر واپس لانا، اس کے ساتھ یہ شرط اور یہ کنڈیشن بھی لگا دیا کہ الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم گھیر دیے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی کمزور ہے، مجبور ہے، بےکس ہے، مجبور ہے، وہ اپنی پوری طاقت اور قوت رکھتے ہوئے بھی کئی ایک کام ایسے ہیں جو نہیں کر پاتا، کیسے ایسے موقع آ جاتے ہیں، حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو کام انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے تعلق سے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن لگا دیا کہ اگر تم گھیر دیے جاؤ تو اور بات ہے، گرفتار ہو جاؤ یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ عام حالات کے اعتبار سے تو تم اس کی حفاظت کرنا۔ ایسا ہی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے عہد لیا تھا، بیعت کی تھی کہ تم لوگ میری اطاعت کرو گے ہر معاملے میں، تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی تھی، یہ کنڈیشن بھی رکھ دیا تھا، آسانی بھی رکھ دی تھی کہ تمہاری استطاعت کے مطابق، تمہاری طاقت اور استطاعت کے مطابق تم میری مکمل طور پر اطاعت کرو گے۔ اطاعت کریں گے لیکن جتنی طاقت ہے اتنی ہی کریں گے، کیونکہ ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے۔ صحابہ کرام کی طاقت اور استطاعت بہت زیادہ تھی، بڑی ہوئی تھی، تابعین کی طاقت اس سے کم، طبع تابعین کی طاقت اس سے کم، اب آئندہ آنے والوں کی طاقت اس سے کم۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی 10واں حصہ بھی اگر چھوڑ دو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور آئندہ آنے والوں کے لیے کہا کہ وہ لوگ اگر 10واں حصہ پہ بھی عمل کر لو گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی طاقت اور استطاعت کم ہوتی جائے گی، وہ پاور ہاؤس سے بہت دور ہوتے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے، ان کی زندگی سے اور ان کے لائے ہوئے جو احکامات تھے وہ احکامات ان تک نہیں پہنچ پائیں گے کسی نہ کسی وجہ سے، اور ان کی طاقت اور قوت اتنی نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ 10% بھی اگر کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا اس وقت کے جو لوگ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس وقت اگر 10% بھی اگر چھوڑیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، کہا گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرنا کہ انسان انتہائی کمزور اور ناتواں اور ضعیف ہے، وہ ہر کام نہیں کر سکتا، تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس سے مطالبہ کرنا۔ یہ تمام احکامات ہم کو اس سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔